अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि एक डिपार्टमेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन पाकिस्तान एंड ग्लोबल अफेयर्स पे जो है वो शुरू कर चुका है। पहला बैच कंप्लीट हो चुका है, सेकंड बैच उसकी जो क्लासेस हैं वो कल से शुरू होंगी। उसके अंदर हमने आपके सामने एक ब्रोशर रखा था, सामने स्लाइड रखी थी, उसमें बहुत सारा रिस्पांस आया, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल कॉन्टेक्टेड। सो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड, कल क्लासेस शुरू होंगी, सो यू कैन गेट रजिस्टर योरसेल्फ बिफोर द स्टार्ट ऑफ द क्लासेस टुमारो बाय 4 PM। नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो अपकमिंग इलेक्शंस है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, उन इलेक्शंस को लेके उसके इम्पैक्ट के वजह से बात करेंगे कि जो इलेक्शंस हैं हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट एंड दे रिलेट टू पाकिस्तान। हम उन इलेक्शंस के इंटरनल डायनामिक्स पे नहीं बल्कि इनफैक्ट ग्लोबल डायमेंशन भी नहीं, हम उन इलेक्शंस को पाकिस्तान के हवाले से उस इलेक्शन के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, व्हाट कुड बी द पॉलिसी चॉइसेस फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के हवाले से किन डिबेट्स इंपॉर्टेंट हैं, हमें किन चीज़ों को तैयार करना चाहिए, इन तमाम मामलात के ऊपर हम बात करेंगे। हम 3 मेन एस्पेक्ट देखेंगे। हम बात करेंगे ये इलेक्शंस हैं क्या, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखेंगे। दूसरा, वो इलेक्शंस किस तरीके से पाकिस्तान को इम्पेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबल कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, द आउटकम ऑफ रिजल्ट जो है वो कैसे इम्पेक्ट करेगा, वो पॉसिबल सिनेरियोज़ देखेंगे। और तीसरी बात नाज़रीन हम जो देखेंगे वो है पाकिस्तान के लिए पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं, और वो ऑप्शंस की डिबेट नाज़रीन, ये सारी इवन वीडियो की जो डिबेट है दैट इज़ बेस्ड ऑन टुडेज़ न्यूज़, जिसमें हम देखा कि एक आर्टिकल आया था, एक न्यूज़ आइटम था, किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शंस के हवाले से जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और करेंसी डीलर्स हैं, जो करेंसी के हवाले से बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड की बात हो रही है, उस हवाले से ग्लोबल कम्युनिटी क्या प्रिपेयरनेस कर रही है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर दुनिया सारी प्रिपेयर करी है तो एज़ पाकिस्तानी एंड पाकिस्तानी एकेडमिशियन एंड रिसर्चर, इट्स आवर जॉब एज़ वेल टू थिंक अबाउट पाकिस्तान के किस तरीके से वो इलेक्शन पाकिस्तान को इम्पैक्ट कर सकते हैं और हमारे लिए ऑप्शन क्या हो सकता है। दिस इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स, और यूनाइटेड स्टेट की जो पोटेंशियल पॉलिसीज़ हो सकती हैं पाकिस्तान के हवाले से, उस पर ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट होगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ, इन यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो इलेक्शंस हैं, आफ्टर एवरी 4 years यूनाइटेड स्टेट में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं। उन इलेक्शन का जो मेथड है उस पर हम सेपरेटली बात करेंगे, बट प्रेसिडेंट इज़ इनडायरेक्ट इलेक्टेड। जो इलेक्शन होता है वो यूजली नवंबर के 2nd Tuesday को होता है, तो 1st और 2nd वीक ऑफ नवंबर जो है उसके अंदर इलेक्शंस होंगे, और उन इलेक्शंस में ऑब्वियसली कुछ दिन बाकी रह गए हैं, और इस इलेक्शन जो हैं वो प्रेसिडेंट के होते हैं। तो प्रेसिडेंट जो नया प्रेसिडेंट होगा वो इलेक्ट तो अभी होगा, इलेक्टोरल कॉलेज का वोट होगा, उसमें पता चल जाएगा किस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को ज़्यादा मेजॉरिटी मिली है, और वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो प्रेसिडेंट के लिए वोट डालेगा बाय दिसंबर, और जो न्यू प्रेसिडेंट है वो फॉर्मली ओथ उठाएंगे बाय 20th January 2025, एंड दिस प्रोसेस हैपेंस आफ्टर एवरी 4 years। इस साल जो इलेक्शन हो रहे हैं नाज़रीन, और ये हमेशा ऐसे ही होता है कि सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं होते, ऑल्दो मीडिया के अंदर तो हाईलाइट प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, बट दिस इज़ आल्सो एन ओकेजन जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो लोअर हाउस है उसके इलेक्शन भी होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। बिसाइड दैट जो सेनेट के 1/3 मेंबर्स हैं उनके इलेक्शन भी होते हैं, और बहुत सारी स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं उनका इलेक्शन भी इसी टाइम पे हो रहा होता है। सो देयर आर 4 कंसेक्टिव इलेक्शन जो हो रहे होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, हाउस के कंप्लीट इलेक्शंस, सेनेट के 1/3 के मेंबर के इलेक्शंस, और कुछ गवर्नर्स जो स्टेट्स हैं उन स्टेट के जो गवर्नर्स हैं उनके इलेक्शंस। अमेरिका में ऑब्वियसली बात है जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर 2 मेजर पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। इस दफ़ा जो डेमोक्रेट्स के नुमाइंदा हैं वो करंट वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट की कमाला हारिस साहिबा। शी विल बी पार्टिसिपेटिंग एज द डेमोक्रेट्स नॉमिनी फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। जो बाइडन ऑब्वियसली इनिशियली वांटेड टू, बट अल्टीमेटली ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ इट। रिपब्लिकन की तरफ से ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप वाज द ऑब्वियस चॉइस, ही हैड डोमिनेटेड रिपब्लिकन पार्टी फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड और सो, और हमने देखा कि 2016 के इलेक्शन वो जीते, 2020 के इलेक्शन वो हारे, अब वो दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं फॉर द सेकंड, एंड ऑब्वियसली अगर ही विंस इट विल बी हिज लास्ट इलेक्शंस। सो जो एक बेसिकली जो कैंपेन है दैट इज बिटवीन कमाला हारिस फ्रॉम डेमोक्रेट्स एंड डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम रिपब्लिकन्स। इन्हीं 2 में से कोई एक जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा, और ऑब्वियसली दोनों के प्रेसिडेंट बनने के वजह से एक पॉजिटिव पॉइंट, एक ऑब्वियस पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ ऑलवेज बीन, ही वाज द प्रेसिडेंट बिफोर दैट, वो उनके एक जो लाइन ऑफ थिंकिंग है इट इज़ नोन टू एवरीबॉडी मोर और लेस, और वो चूँकि पहले प्रेसिडेंट रहे हैं तो उस हवाले से रिलेटिव प्रेडिक्टिविटी मौजूद है कि वो अगर आएंगे तो किस तरीके से उनकी पॉलिसीज़ रहेंगी, चाहे वो पाकिस्तान हो या ग्लोबल हो। कमाला हारिस के हवाले से ऑब्वियसली बात है किसी हद तक प्रेडिक्टेबिलिटी तो रहेगी, बिकॉज शी वाज द वाइस प्रेसिडेंट अंडर जो बाइडन, और जो बाइडन के अंदर जो पॉलिसी रही हैं वो मोर और लेस कमाला हारिस की रहेंगी, बट ऑब्वियसली एज अ वाइस प्रेसिडेंट उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। अगर वो डिसएग्री करती भी होंगी तो वो शायद ज़्यादा पब्लिक ना होता हो, या शी वुड हैव अंडरस्टूड हर रोल, जो लिमिटेड रोल है उनका, बट नाउ दैट शी विल बिकम द प्रेसिडेंट शी विल बी टेकिंग द शॉट्स,
تو ان کا جو پالیسیز ہیں وہ ریلیٹیولی تھوڑی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. تو ان دونوں حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا پوٹینشیل پالیسیز ہو سکتی ہے پاکستان کے بارے میں، اب اگلے کچھ منٹ میں ہم اس پہ بات کریں گے. ناظرین، جنرلی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس دفعہ کے جو امریکن الیکشنز ہیں اس کو بڑا ہی ڈفرینٹ انداز سے دیکھا جا رہا ہے. میں کل ایک اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا جو لطیف کوسہ صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے ٹاپ لیڈر ہیں، نیشنل لیول کے لیڈر ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو شاید پی ٹی آئی کے لیے دیر از اے پاسبلٹی آف سم ریلیف فار دم. سو اٹ کلیئرلی از این انڈیکیشن دیٹ امریکہ کے جو الیکشنز ہیں وہ پاکستان کی پولیٹیکل حوالے سے بھی اور اکنامک اور سیکیورٹی کے حوالے سے بڑا بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، اور ایٹ لیسٹ فار سم پولیٹیکل لیڈرز، فار سم ایکسپرٹس، دے آر ہیونگ سم امپیکٹ آن پاکستان. وہ کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں ون بائی ون بات کریں گے. اوبیسلی ناظرین، اگر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کروں اور ان کے حوالے سے بات کروں تو ان کا جو پہلی ٹرم تھی 2016 سے 20 تک، یہ وہ ٹرم تھی جب پاکستان کے اندر انیشلی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، بٹ ان کی گورنمنٹ کو ریموو کیا گیا اور الٹیمیٹلی عمران خان صاحب پریزیڈنٹ بنے، پرائم منسٹر بنے. اور جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تو ہی واز انوائٹیڈ ٹو دا وائٹ ہاؤس، وائٹ ہاؤس وزٹ کیا تھا انہوں نے. بٹ کیا وہ صرف لیڈرشپ کے لیے وزٹ تھا؟ تو آبویسلی ناٹ. اس وقت کی جو یو ایس پالیسی تھی ٹورڈ پاکستان، دیٹ واز ڈریون بائی پریزیڈنٹ ٹرمپس stated goal that he would withdraw US forces from Afghanistan. And to withdraw from US forces from Afghanistan, they needed to make sure that there are conditions that do not harm US withdrawal from Afghanistan. And to create those conditions, Pakistan's support was absolute necessary. And that is why ہم جانتے ہیں کہ جب دوحہ ٹاکس شروع ہوئیں تو پاکستان کی فیسیلیٹیشن سے وہ شروع ہوئیں دوحہ ٹاکس، اور اسی کانٹیکس میں عمران خان صاحب کو انوائٹ بھی کیا گیا تھا وائٹ ہاؤس میں. سو اٹ واز ناٹ عمران خان ایز پر سے، اٹ واز پاکستانز جیو اسٹریٹجک امپورٹنس آف دیٹ ٹائم دیٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ بلیو دیٹ اٹ از امپورٹنٹ ٹو انوائٹ پاکستان ٹو دا وائٹ ہاؤس. تو اس حوالے سے وہ پاکستان کی امپورٹنس ڈفرینٹ تھی. اب کیا ڈونلڈ ٹرمپ بن جاتے ہیں تو کیا اب بھی پاکستان کے سرکمسٹانسز ایسے ہی ہیں کہ امریکنز وڈ نیڈ پاکستان سپورٹ اور ہمارے پریزیڈنٹس کو یا پرائم منسٹرز کو انوائٹ کیا جائے گا یونائٹڈ اسٹیٹ میں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو ناظرین، because American withdrawal from Afghanistan had lessened Pakistan's geostrategic importance in the US eyes. I'm not saying that we are irrelevant completely, but definitely we are not as important a state for the United States geostrategic interest as we were during President Trump's first term. And that is in this context ناظرین کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا پاکستان کے حوالے سے ان کی کوئی جو پالیسی میں میجر چینج آئے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ جو کرنٹ بائیڈن کی پالیسی ہے اس پالیسی میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کوئی میجر چینج لے کر آئیں گے. دے وڈ کنٹینیو ٹو انگیج پاکستان. ہسٹوریکلی یہ سمجھا جاتا ہے ناظرین کہ جو ریپبلکنز ہوتے ہیں وہ پاکستان کے لیے فیوریبل رہے ہیں، بٹ آبویسلی بات ہے ہسٹوریکل کانٹیکس یہ بھی ہے کہ ریپبلکنز کے دور میں امریکنز جو ہیں ان کے جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ریجن میں تھے. دیٹ از وائی پاکستان واز امپورٹنٹ. سو پاکستان اسپیسیفک انٹرسٹ نہیں تھے، وہ انٹرسٹ ریجن میں تھے دیٹ نیسیسیٹیڈ کوآپریشن وتھ پاکستان. کیا اب جیو اسٹریٹجک کنڈیشن ایسی ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کو پاکستان کی ضرورت پڑے؟ تو میرا نہیں ہے ناظرین. جو اس ریجن کے اندر فنڈامنٹلی یو ایس کے 3 بڑے انٹرسٹ ہیں، ان میں ایک کنٹینمنٹ آف چائنا ہے جو چائنا اسپیسیفک ہے، دوسرا ان کا انڈین اوشن کے اندر جو چائنیز انفلوئنس ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی بات کی جاتی ہے، اور تیسرا جو مڈل ایسٹ کے انٹرسٹ ہیں. تینوں میں پاکستان ڈز ناٹ فٹ ان ٹو دی ہائر اسٹیٹس آف ہائر انٹرسٹ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس ایڈمنسٹریشن، چاہے وہ کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہو. تو پاکستان کے لیے شاید ٹرمپ کے نزدیک وہ امپورٹنس نہیں ہوگی اسٹریٹجی کے حوالے سے. ہاں ڈیفینیٹلی ٹیررزم اسٹل اے گلوبل ایشو. ہم نے دیکھا کہ ٹیررزم کے واقعات دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، امریکہ کے اندر بھی تھریٹ ہے. انفیکٹ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اینٹی مائیگرنٹ پالیسی، پارشلی اٹ از ڈریون فرام دا سیکورٹی تھریٹس دیٹ مائیگرنٹس پوز ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس. تو اس حوالے سے امریکن وڈ وانٹ کہ ٹیررزم کا تھریٹ اس ریجن سے جو ابھی موجود ہے وہ زیادہ اسپریڈ نہ کرے. تو دے وڈ کنٹینیو ٹو ہیو اے لمیٹڈ انگیجمنٹ ود پاکستان آن کاؤنٹر ٹیررزم, nuclear weapon security. Climate change obviously does not fit into the top agenda of Donald Trump. Therefore Pakistan as a test case of counting climate change, جو کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بہت سے جو ایکسپرٹس تھے وہ کہتے رہے, شاید ٹرمپ کے کانٹیکسٹ میں وہ اتنی امپورٹنس پاکستان کی کلائمیٹ کی وجہ سے نہ رہے. سو ایک لمیٹڈ انٹرسٹ جو پاکستان میں رہے گا وہ کاؤنٹر ٹیررزم کی وجہ سے رہے گا, اور آبویسلی بات ہے ایک لمیٹڈ انٹرسٹ رہے گا کہ پاکستان شوڈ بی ایبل ٹو پلے دا رول آف اے فرنٹ لائن اسٹیٹ ٹو کنٹین ٹیررزم سو دیٹ یونائٹڈ اسٹیٹ کوڈ پروٹیکٹ اٹ سیلف. ادر دین دیٹ پاکستان کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت لمیٹڈ رہے گی اس ریجن کے اندر انڈر ڈونلڈ ٹرمپ. آبویسلی اکنامکس کی بات کروں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز اکنامک پروٹیکشنزم کی ہیں, اور اس پروٹیکشن پالیسی میں پاکستان تو کیا ایون یو ایس الائز ڈز ناٹ فٹ پازیٹیو انٹو اٹ. اب آتے ہیں ناظرین کمالا حارث صاحبہ پہ. کمالا حارث صاحبہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ شی از اے ڈاٹر آف انڈین مائیگرنٹس, اور ان کے بارے میں جنرلی پاکستان کا پرسیپشن ہے کہ بیکاز ان کا بیک گراؤنڈ انڈین ہے تو وہ پاکستان کے لیے شاید بہت زیادہ اچھی ول نہ رکھیں.
Having said this thing, ناظرین میرا نہیں خیال کہ وہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ اس طرح سے رکھتی ہیں, بیکاز شی از ناٹ تھنکنگ ایز این انڈین اینسیسٹری, رادر شی از این امیریکن پریزیڈنٹ اینڈ شی ہیز ٹو تھنک اباؤٹ امیریکن انٹرسٹ. بٹ براڈلی جس طرح ریپبلکنس ہیں تو ڈیموکریٹس کا انٹرسٹ بھی پاکستان میں ایک لمیٹڈ رہے گا. اگر وہ پریزیڈنٹ بن جاتی ہیں تو پاکستان مائٹ بی ہیونگ سم ایڈیشنل امپورٹنس ود رسپیکٹ ٹو climate change, because Pakistan is one of the most vulnerable countries for climate impacts. ادر دین دیٹ پاکستان کی امپورٹنس سیکورٹی والے سے بھی وہی رہے گی جو ٹرمپ کی ہے. میرے خیال میں شاید کمالا ہیرس بھی آ جائیں تو پاکستان کے لیے بہت سگنیفیکنٹ امپیکٹ نہیں پڑے گا, آلدو تھوڑی سی نیگیٹو ایلیمنٹ یہ ہوگا بیکاز جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے دیٹ ڈز ہیو سم aspect, some fraction of their policies based on democratic values, اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک سلائڈ ہو رہی ہے, نیگیٹو سلائڈ ہو رہی ہے, ڈیموکریٹک ٹینڈنسیز ویک ہو رہی ہیں, سینسرشپ بڑھ رہی ہیں, اس حوالے سے شاید ڈیموکریٹ جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ زیادہ پرو پاکستان پالیسیز شاید نہ رکھے. وہ دیٹ کوڈ بی اے پوائنٹ آف فرکشن, آلدو فار ڈونلڈ ٹرمپ دیز تھنگز وونٹ میٹر مچ. اب اس پوائنٹ پہ آتے ہیں ناظرین کہ پاکستان کے پاس پالیسی آپشنز کیا ہیں, کنسیڈرنگ واٹ ول ہیپن اراؤنڈ. آبویسلی بات ہے ڈائریکٹ پاکستان اسپیسیفک تو نہیں, بٹ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہو, کمالا ہیرس کی ایڈمنسٹریشن ہو یا ٹرمپ کی ہو, ریجنل ان کی انگیجمنٹ بہت بڑھے گی, مڈل ایسٹ کے ہو یا چائنا کے کانفلکٹ ہو, تو اس کانفلکٹ کے ڈائریکٹ کانسیکوینسز پاکستان پہ ضرور آئیں گے. اور خاص کر ناظرین چاہے کمالا ہیرس ہوں یا جو بائیڈن ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ ہوں, دونوں صورتوں میں انڈیا کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے ریلیٹیولی وہ بڑھے گی, اور اگر وہ بڑھتی ہے گریجولی تو پاکستان کے لیے انڈائریکٹ امپیکٹس تو آئیں گے. How can Pakistan protect its interest vis-a-vis the upcoming US administration? Obviously ناظرین بہت سارے پالیسی آپشنز ہیں. ایک تو بہت امپورٹنٹ کام جو کیا گیا کچھ دن پہلے رپورٹ آئی ڈان کے اندر بھی, دیٹ پاکستان کا جو ایک ریسرچ سینٹر ہے ایپری اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ, اٹ ہیز ہائرڈ دا سروسز آف اے لابیسٹ ان دا US کانگریس, اور obviously بات ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو پریزرو کرنے کے لیے لابی کریں گے, اینڈ دیٹس اے ویری پازیٹیو موو بیکاز پاکستان نیڈز لابینگ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اور جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اٹ نیڈ ٹو میک شیور کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان لابینگ, بیکاز چاہے وہ ڈیموکریٹس پاور میں آتے ہیں یا ریپبلکنز آتے ہیں, دس از دا ٹائم ویئر دے نیڈ سپورٹ. اینڈ فار دیٹ میٹر پاکستانی ڈائسپورا از ناٹ دا موسٹ امپورٹنٹ ڈائسپورا, بٹ وی ڈو ہیو سم سگنیفیکینس آن مینی اوکیزنز. ہم دیکھتے ہیں کہ ساجد صاحب جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ممبر ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ٹیم کا. آن دا ادر ہینڈ ڈیموکریٹس جو بائیڈن ہیں ان کی کلائمیٹ کی وجہ سے جو ٹیم ہے اس میں پاکستانی لوگ موجود ہیں, تو پاکستان نیڈ ٹو ایکٹیویٹ اٹس لابیز اینڈ اٹس ڈائسپورا فار اٹس اون انٹرسٹ. اور اس حوالے سے پاکستان کے لیے پہلا پالیسی آپشن تو یہ ہے ہم کم دونوں طرف کے جو پاکستانی موجود ہیں, جو پاکستانی لابیسٹ موجود ہیں, ان کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ پاکستان کا جو ایجنڈا ہے وہ سامنے رکھا جا سکے ان بوتھ کینڈیڈیٹس, اور تاکہ جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو پاکستانی لابیسٹ کین آسک دیم ٹو پے بیک فار دی انویسٹمنٹ, پولیٹیکل انویسٹمنٹ دیٹ دے میڈ ڈیورنگ الیکشن کمپینس. سو پاکستان کی پہلی پالیسی آپشن تو یہ ناظرین کہ پاکستان نیڈ ٹو انویسٹ ان دی الیکشن کمپین, پاکستان نیڈ ٹو بی ایکٹیو آن واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ. Besides that, Nazreen, Pakistan is not the only country that is likely to be affected positively or negatively by the upcoming US administration. Pakistan needs to have a regional and global approach. We need to make consultation with friends, particularly Iran کی بات کی جا سکتی ہے, چائنا کے ساتھ انگیج کیا جا سکتا ہے, پاکستان کین آلسو انگیج دا یورپین الائز, ہم کینیڈا کو انگیج کر سکتے ہیں, ہم ایک جو ریجنل اسٹیٹس ہیں جیسے سری لنکا ہے, جیسے بنگلہ دیش ہے, وی نیڈ ٹو میک دی نیبرنگ اسٹیٹس کنسلٹیشن کی ضرورت ہو سکتی ہے, ہاؤ دی اسٹیٹس سی دی US elections and how can Pakistan learn lesson from them as well. So Pakistani policy makers need to make sure that they are prepared for what is coming next for them in the early 2025. تھرڈ ناظرین obviously پوائنٹ یہ ہے, لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ obviously ہم جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ چینج تو نہیں کر سکتے, بٹ پاکستان کین میک شیور دیٹ پاکستان کنٹینیوز ٹو ریز اٹس وائس ود رسپیکٹ ٹو دا تھریٹس آف ٹیررزم, چاہے وہ کمالا ہیرس کی ایڈمنسٹریشن ہو یا ٹرمپ کی ہو. ٹیررزم از اے تھریٹ ٹو ایوری باڈی, ٹیررسٹ وڈ ناٹ اسپیئر دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور دا کمالا ہیرس ایڈمنسٹریشن. وی نیڈ ٹو کنٹینیوز ٹو highlight the dangers posed by the rising terrorism, particularly emanating from Afghanistan, from Daesh ہو یا TTP ہو. تو اس حوالے سے in this way if we are able to convince them that this is an important issue, not just Pakistan, for a global issue, تو Pakistan could be able to gain its strategic significance in their eyes. Besides that, خاص کر ناظرین کمالا ہیرس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی جو کمپین ہے اس میں پاکستان نیڈ ٹو انجیکٹ دس نیریٹو دیٹ پاکستان از اے وکٹم آف کلائمیٹ چینج, اینڈ پاکستان نیڈ ٹو بی پرائرٹائزڈ وین شی اینڈ ایف شی کمز ٹو پاور. تو پاکستان نیڈ ٹو بی گیون پرائرٹی فار کلائمیٹ جسٹس, اینڈ پاکستان نیڈ ٹو بی ٹیکن ان دیٹ کانٹیکسٹ. ہمیں ایک جس طرح سے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا تھا, پاکستان جو ہے وہ ایک اٹ کوڈ بی پارٹنر ان پیس بٹ ناٹ ان وارز. تو ہمیں ہسٹوریکلی امریکن ایڈمنسٹریشن وارز میں, کانفلکٹ میں, سیکورٹی کے کانٹیکس میں دیکھتی رہی, بٹ وی نیڈ ٹو کنونس دیم, اور خاص کر کمالا ہیرس کی ایڈمنسٹریشن کو, دیٹ دے شوڈ لک پاکستان بیانڈ سیکورٹی, بیانڈ دیٹ نیرو tunnel of strategic interest that US has in this region.
Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.